ایک بچہ آیا آ کے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا۔ کہا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک میں ہوں، دعوت قبول ہے؟ جیسی اس نے اتنا کہا فرمانے لگے دعوت ہمیں تیری قبول ہے۔ فرمایا کیا کھلائے گا؟ اس کی گود میں نا پالک کا ساگ تھا اور چنے کا ساگ۔ اس نے کہا یہی بنا کے ہم کھلوا دیں گے آپ کو، ہے یہی بنا کے آج کھلوا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا منظور ہے۔ کب آنا ہے؟ کب آنا؟ بلانے آؤ گے کہ ہم آ جائیں؟ اعلیٰ حضرت کا آپ اخلاق دیکھیں، آؤ گے بلانے کہ ہم آ جائیں؟ بچے نے کہا کل دوپہر ہو جائے تو خود آ جانا، ماں ہے اور میں ہوں، تیاری کرنی ہے ہمیں کھانے کی۔ فرمانے لگے قبول ہے۔ اگلا دن آیا نا، دوپہر کا وقت ہوا، کہنے لگے ظفر الدین کہاں چلنا یار، کل ایک یتیم دعوت کر کے گیا تھا، چل دعوت کھانے چلتے۔ بہاری پور ڈھال کی بات ہے، اس یتیم کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت گئے۔ آواز آئی کون؟ کہا بڑے مول صاحب آئے ہیں۔ کہا رکو ابھی آ رہا ہوں۔ آپ بچے کا انداز دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیں۔ کہا رکو ابھی آ رہا ہوں۔ اور ہمارا اخلاق یہ ہے، چار گاڑی پہلے سے نہ ملے ہم گاڑی موڑ لیں گے، نعرے نہ لگے تو موڈ خراب ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو آ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کھڑے، ظفر الدین بھی کھڑے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کیسے؟ فرمانے لگے اپنا کام کرو، احمد رضا اپنی دعوت پہ آیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا اور ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر کے آیا اور علامہ ظفر الدین کو دیکھ کے کہنے لگا لو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ بچھایا تک نہیں اس بچے نے، علامہ ظفر الدین نے ٹکڑا لیا اور لے کر کے بچھا دیا۔ اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے، علامہ ظفر الدین بھی بیٹھ گئے۔ جو بھی دیکھتا کہتا آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا جاؤ اپنا کام کرو، احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نقیق ہے، جاؤ 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 تمہاری دعوت نقیق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کردار ملاحظہ کرو۔ آج اگر غریب دعوت دینے کے لیے آ جائے، ہم بیٹے کو بھیج کے کہتے ہیں جب فلاں کی دعوت میں چلا جانا، ابا جی آپ چلے جاؤ۔ کہا میں کیا کروں گا جا کر کے، کمزور سا بندہ ہے، تو پردہ اتار کے آ جا۔ اگر امیر کی دعوت ہوتی ہے ہم گاڑی میں سج کے بیٹھ کے جاتے ہیں، ہدایت کی دعوت ہے، نیتا کی دعوت ہے، اس لیے ہم خود کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے۔ آؤ امیر آ کے بریلی کا امیر دیکھو، یہ وہ امیر نقیق ہے جو اگربتیوں سے امیر بنا کے، یہ وہ امیر نقیق ہے جو چادروں سے امیر بنا کے، یہ وہ امیر ہے جس کی جائیداد آپ دیکھو گے تم رامپور سے لے کر کے بدائیوں تک جس کے باغات نظر آتے ہیں، بدائیوں سے لے کر کے شاہجہان پور تک جس کا زمیندارانہ نظر آتا ہے، اس ساتھ کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ایک یتیم کے دروازے پر تنخواہ بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا جو ساتھ والے دیکھتے تھے آپ یہاں اجازت ہو تو ہم بیٹھ جائیں، کہا نہ تمہاری دعوت نقیق ہے۔ آج یتیم نے بلایا ہے، انتظام تو ہم دو کا ہوگا، تمہیں کیسے بلا لیا جائے؟ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی والا آپ کو شادی میں دعوت دے کے چلا جائے تو جتنوں کی دعوت ہو اتنے کی جانا، یار دوست کو لٹکا کے نہ لے جانا، ایک کی دعوت پہ دو نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایک کے بڑھ جانے سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری دو روٹی زیادہ باندھ لینے سے کسی غریب کی زندگی بھر کے لیے بیٹی کو سسرال میں تانا ملنے لگ جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ کسی غریب نے دعوت دی ہے، اس کی بیٹی کی رخصتی ہے، کھانا کھانے جانا ہے، آدھی روٹی گھر کھا کے جا، آدھی غریب کی دسترخوان پہ کھا لے، اللہ کی عزت کی قسم اگر تیری آدھی روٹی کی وجہ سے یہاں غریب کی عزت بچ گئی، اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھا دے گا۔ یہ بھی ایک عمل حاصل کرو امام احمد رضا سے، یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت جس کی ہو وہی بیٹھے، وہی بیٹھے جس کی دعوت ہو، جس کی نہ ہو وہ دعوت میں نہ جائے، وہ دعوت میں نہ جائے۔ اور یہ اور ڈونگے کے ڈونگے پھینکنے والوں، ٹیبل کے نیچے لاکھوں کے کھانے میں آگ لگانے والوں، پڑھو اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے تو لوکی شریف بنی تھی، سرکار کو لوکی شریف پسند تھی تو میرے امام احمد رضا کو بھی پسند تھی۔ پوچھا گیا کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے حضور کی پسند والی غذا پسند ہے۔
کا لوکی بنا لینا. لوکی بنی تھی، اعلیٰ حضرت ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. اور جانتے ہو، سنیے گا، شوربہ پینے کی طبیعت ہوئی، فرمایا مکان مالک کو بلاؤ، صاحب خانہ کو بلاؤ. صاحب خانہ کو بلایا. آپ فرماتے ہیں اجازت ہو تو میں تھوڑا شوربہ پی لوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو 156 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ اجازت لے لا، اجازت ہو تو شوربہ پی لوں. یعنی کہ 2 گھونٹ بھی صاحب خانہ کی مرضی کے بغیر میرا امام نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شوربہ بنا روٹی سے کھانے کے لیے تھا. جی بے شک. پینا اس کا وضع کے خلاف ہو رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے بنا اجازت پینا پسند نہیں کیا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں دعوتوں میں جا کر کے ڈونگے پھینک دینے والوں کا یہ بوٹی پسند نہیں، یہ بوٹی پسند نہیں. یار زبان کو لگام لگا لے کہ تجھے کیا پتا ہے، جہاں تو کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تیری نظر میں یہ 6 گھنٹے کی محنت ہوگی، تیری نظر میں 3 گھنٹے میں بنا ہوا کھانا ہوگا. لیکن جا اسی پنڈال کے کسی کونے پہ نظر ڈال کے دیکھ، ایک کونے میں لڑکی کا باپ یوں سہم کے کھڑا ہوگا، کبھی برات دیکھتا ہوگا، کبھی آسمان دیکھتا ہوگا. دل میں کہتا ہوگا مالک میں نے 18 سال کی کمائی جھونک دی ہے، میں نے پوری زندگی کی مزدوری لگا دی ہے. اے میرے پروردگار، جو میں رتی رتی جوڑ کر کے لگتا رہا آج اس پیسے کا کھانا لے کے آ گیا ہوں. اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جب دنیا میں بیٹی آئی تھی میں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی سردار پورا گھر تیرے سہارے چلتا ہے، اگر دودھ نہیں پیے گا کمزور ہو جائے گا، گھی نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا. اے میرے مالک تو گواہ ہے، میں نے بیوی سے کہا تھا اب گھی دودھ میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیسے کو بچا کے رکھنا شروع کر دے. اللہ نے بیٹی دے دی ہے، اب اس پیسے کو بچا کے رکھ. وہ مجھ سے کہتی تھی کمزوری آ جائے گی، میں نے کہا نہ، اب میں دودھ سے طاقتور نہیں بنوں گا، میں گھی سے طاقتور نہیں بنوں گا. میری بیوی نے کہا تھا بتا پھر طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس دن میں نے کہا تھا جس دن اسے عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت میں معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور کہلاؤں گا. کہا میرے مالک میں نے آج تک جوڑ کے رکھا تھا، 18 سال کی کمائی لگا دی ہے. اور ڈونگے پھینکنے والوں خدا کے واسطے اپنے پیٹ کا نہیں، آخرت کا نہیں، غریب کی عزت کا خیال کیا کرو. تم نہیں جانتے ہو اگر سینکڑوں لوگ کھا کے چلے جائیں، ایک براتی کو اگر ایک روٹی کم پڑ جائے، پوری زندگی غریب کی بیٹی کو یہ تانے دیے جاتے ہیں تیرے باپ کی اوقات کھانا کھلانے کی نہیں تھی. ایک براتی بھوکا آ گیا تھا. اور یاد رکھو پہلی بات تو اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر جا بھی رکھے ہو تو غریب کی عزت سے نہ کھیلو. کسی کا کھانا کھا کے برائی نہ کرنا. وہ کھڑا کے غریب بیٹی کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے، ڈرتے ڈرتے پوچھتا کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اسے ڈر لگتا کہ کہیں سمدھی ناراض نہ ہو جائے، کہیں داماد کو غصہ نہ آ جائے، یہاں بیٹی کو کانٹا چبھ جائے. باپ تڑپ جاتا کہ یہاں بیٹی کو بخار آ جائے، باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے. وہ اس ڈر سے کانپ رہا ہے اگر ایک روٹی بھی کم پڑ گئی میری بیٹی کو روز تماچے لگیں گے، روز گالیاں ملیں گی. یہ سوچ کے کونے میں کھڑا رو رہا کہ جا اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جا. اگر وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ پوچھ لے کھانا کیسا تھا، اگر نمک کم ہو تو برائی نہ کرنا، مرچ زیادہ ہو تو برائی نہ کرنا، کھانا کچا ہو تو برائی نہ کرنا، مزہ نہ ہو تو برائی نہ کرنا، بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا واہ یار تو نے کمال کر دیا ہے، کیا کھانا بنایا ہے. میں نہیں جانتا تیرے 2 جملوں سے تیرا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے یہ 2 جملے بول دیے خدا کی قسم ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر مدینے میں مصطفیٰ جانے مسکرائے گا. ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد. بے شک ڈونگے نہ پھینکنا، آئے ہیں حق ہے، نقصان نہ کرنا. پڑھو اعلیٰ حضرت کو. جی شوربہ بھی اجازت لے کے پی رہے ہیں بے شک، کیونکہ یہ بنا کھانے کے لیے تھا، پینے کے لیے جی حق ہے، نہیں بنا تھا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. نہیں دیتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جن کے اپنے گھر میں 8 دن میں ایک بار گوشت آتا ہے، وہ بیوی کو چھیچڑا چھٹا کے پھینکنے پہ ڈانٹ کے کہتے ہیں 200 روپے کلو ہے، 300 روپے کلو ہے، سارے پکا دے، گھر مرے کتے کھانے تیار ہو. اور غریب باپ کی بیٹی میں جو دعوتیں ملتی ہیں وہاں اچھی بوٹی کو بھی خراب کہہ کے پھینک دیتے ہو. قیامت میں خدا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟
کون سا چہرہ دکھاؤ گا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا، کہا گئے؟ کہا ہاں۔ اس نے پہلے لا کر کے دسترخوان بچھایا، پھر جانتے ہو وہ پھر مکہ یا باجرے کی روٹی لایا اور چنے کا ساگ کا کھائیے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے آدھی چپاتی وہ بھی گیہوں کی خوراک بتائی تھی۔ کتنی؟ آدھی چپاتی ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ جی آدھی چپاتی بتائی تھی وہ بھی گیہوں کی۔ علامہ ظفر الدین کہتے ہیں آج جب اعلیٰ حضرت کھانے کے لیے بیٹھے میں نے کہا حضور یہ وہ روٹی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے؟ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے آج آدھی نہیں 1.5 روٹی کھائی، 1.5 روٹی کھا کے اٹھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ زہر ہے آپ کے لیے، آپ نے 1.5 کھا لی؟ کہا میں نے اتنا کہا ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا ظفر الدین اپنی طبیعت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں؟ کہا میں 2 لقمے بھی کھا لیتا تو غریب کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا، شاید میرے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا۔ احمد رضا نے آج پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہے، طبیعت کو طبیعت کا مالک جانے۔ میں نے پڑھا ہے آقا نے فرمایا ہے جو غریب کو مسکراہٹ دے دے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ کہ غریب مسکرا دیا ہے، احمد رضا کی اسی میں عید ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ کہا جاتا ہے